محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب دیکھا راستے میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ بڑا اداس کھڑا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بچے تم اداس کیوں ہو؟ تو اس بچے نے کہا جی میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو سب لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں، میرے سر پہ تو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ گھر میں جو باپ ہوتا ہے، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے تب تک عید کی خوشیاں ہوتی ہیں، عید منائی جا سکتی ہے۔ جن کا باپ مر جاتا ہے وہ عید گزارتے ہیں، وہ عید منا نہیں سکتے۔ عید کا دن گزارا جا سکتا ہے، منایا نہیں جا سکتا۔ تو اس بچے کا بھی دن گزر رہا تھا، تب عید مناؤں کیسے؟ میرا باپ نہیں ہے، مر گیا، شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر۔ اب اندازہ لگائیں اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے جی سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ مقام کس کا ہے جی؟ سب سے زیادہ بڑے کون ہیں؟ اللہ کے بعد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج بھی کائنات میں سب سے بڑے انسان جو پہلے بھی تھے، جو اب بھی ہیں، جن کا دین سب سے بڑا ہے، جن کے دین میں سب سے زیادہ لوگ سجدہ کرنے والے، جن کے دین میں ہر لبے، ہر لہجے کے، ہر ایک زبان کے، ہر ایک خطے کے، ہر ایک رنگ کے لوگ موجود ہیں، جن کا دین دنیا کے 208 ملکوں میں اللہ اکبر کی صدائیں روزانہ بلند کرتا ہے، وہ اگر کوئی ذات ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اندازہ لگائیں وہ ذات کتنی بیزی ہوگی۔ آج کل تو کوئی چھوٹا موٹا لیڈر ہو، کوئی چھوٹا موٹا وزیر ہو، افسر ہو، اس کے پاس ہی ٹائم نہیں ہوتا چلتے جاتے ہوئے وہ کہہ دیتا اچھا ٹھیک ہے میرے فلاں آدمی سے مل لو، فلاں پی اے سے مل لو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ کتنے مصروف ہوں گے، اندازہ لگائیں اس بات سے۔ 23 سال میں اتنا بڑا دین کھڑا کیا ہے کائنات میں، صرف 23 سال میں 40 سال کی زندگی میں اعلان کیا اللہ کی توحید کا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، اور صرف 23 سال میں مکے سے جو اذان گونجتی ہے وہ طرابلس کے میدانوں تک، اور پھر وہاں سے افریقہ کے کوساروں تک، اور پھر وہاں سے لاس اینجلس کی پہاڑیوں تک، اور پھر وہاں سے پورے برے صغیر میں 5 وقت گزرتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 23 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی زیادہ مصروف ہوگی، ان کے پاس کتنا وقت ہوگا۔ چلے جا رہے ہیں، بچے کو اداس دیکھا، روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے نبی علیہ السلام۔ آپ کے جھرمٹ میں کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے کون ہے؟ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جمعین کی جماعت ساتھ میں، جو بعد میں چاروں خلفائے راشدین بنے وہ ساتھ میں، فقراء صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن ولید جیسے مجاہد اعظم، سارے نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام رک گئے، فرمایا ہاں بچے روتا کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ نہیں ہے تو میں عید کیسے مناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، یہ نہیں کہا آج کل تو پیروں اور مولویوں کو ملنا مشکل ہے، اگر کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جاؤ گے کوئی بات نہیں وقت نہیں ہے فلاں میرے پی اے کو بتا دینا۔ وہ نبی ہیں کائنات کے، اللہ کے بعد نائب ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اس بچے کا دھیان رکھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا کہ اس بچے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، فوراً اس بچے کا ہاتھ پکڑا، واپس چل پڑے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ساتھ میں، گھر پہنچے، اپنے اہل خانہ کو کہا کہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے، دیکھو رو رہا ہے، فوراً اس کو تیار کرو۔ فرمایا حسن حسین کی والدہ فاطمہ کے گھر پیغام بھیجو کہ حسن حسین کے کوئی جوڑے پڑے ہوں، کپڑے اچھے پڑے ہوں، وہ لے آؤ، جلدی سے اس کو نئے کپڑے پہنائے جائیں۔ کپڑے منگائے گئے، اس بچے کو نئے کپڑے پہنائے گئے، کچھ کھلایا گیا۔ اب نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، یہ آپ کی تعلیم کے لیے بتایا نبی علیہ السلام نے، یہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو سماج چلتا کیسے ہے، قانون سے نہیں،
قدر ہونی چاہیے رشتوں کی، ذمہ داریوں کی، عہدوں کی قدر ہونی چاہیے کہ اس عہدے کا کیا معیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو تیار کرنے کے بعد، کچھ کھلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے بچے یہ بتا تو صحیح کہ تم جب عیدگاہ جاتے تھے نماز پڑھنے، پچھلے سال جب گئے تھے تو تمہارے ابا تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، انگلی پکڑ کے لے گئے، گود میں لے گئے، کس طرح لے گئے؟ تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو تو مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، فرمایا اب تم میرے کندھے کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب دیکھا لوگوں نے نبی علیہ السلام ایک بچے کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ امت کو یہ سبق دینا تھا کہ یتیم کو صرف کپڑے دے دینا کمال کی بات نہیں ہے، یتیم کو صرف کھانا کھلا دینا صرف کمال کی بات نہیں ہے، جب تک اس کو عزت نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معیار مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف چند لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے تو آپ اس معیار تک پہنچ گئے؟ کسی کو زکوٰۃ دے کے اس پر احسان کر رہے ہیں، آپ کسی کو صدقہ دے کے اس پر احسان کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سب کا یہ وتیرہ رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے جب کسی دینے والے کو کچھ دیا ہے، متعدد محدثین نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے تو ان کی آنکھیں اس طرح جھکی ہوتی تھی کہ سامنے والوں کی نظروں میں کبھی نظریں ملی ہی نہیں، تاکہ جس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا رہے ہیں اس کو احساس شرمندگی نہ ہو۔ اسلام نے قدر و قیمتوں کی بات